الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھ کر دن میں جماع کرنے کا ہیلہ کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں چھٹیوں میں ایک ہفتہ کے لیے اپنے ملک گیا اور جانے سے قبل میں نے اسے منع کیا کہ میرے آنے والے دن روزہ نہ رکھے، کیونکہ صبر کم ہونے کی بنا پر میں گھر جاتے ہی جماع کرنا چاہتا تھا۔ بیوی نے میری بات تسلیم کی اور روزہ نہ رکھا۔ اسی روز ہم نے جماع کیا جبکہ ہم روزہ کی حالت میں نہ تھے۔ کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوئے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، اگر تو آپ دونوں نے ایسا کام رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفلی روزہ مکمل کرنا لازم نہیں، اگرچہ مسلمان شخص روزہ رکھ بھی چکا ہو۔ صحیح یہی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ کام رمضان المبارک میں ہوا ہو تو یہ بہت عظیم گناہ ہے، کیونکہ انسان فرضی روزہ معمولی سمجھتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے کیسے چھوڑ سکتا ہے، بلکہ وہ ہیلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی حرام کردہ اشیاء کو اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس بنا پر جو کچھ بھی رمضان میں ہوا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اول، اگر تو آپ اذان فجر سے قبل گھر پہنچ گئے تو اس دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے لازم ہے، کیونکہ اپنے ملک اور گھر پہنچنے سے آپ کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر آپ بیوی سے جماع کرنے کے لیے عمدن اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ کی بیوی روزہ رکھتی ہے تو آپ دونوں گناہگار ہیں۔ اس لیے جماع کی حالت میں آپ دونوں پر قضا اور کفارہ مغلظہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر آپ دن کے وقت سفر سے واپس آئیں تو اس میں صحیح یہی ہے کہ اگر مسافر بغیر روزہ کے واپس گھر پہنچ جائے تو اس کے لیے باقی ماندہ دن بغیر کھائے پیے بسر کرنا لازمی نہیں، کیونکہ روزہ کی قضا اور کھانے پینے سے رکنا دونوں جمع نہیں ہوتی۔ یہ قول امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المشایخ اعلی زاد المستقنع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 282 تا 285۔ لیکن بیوی کو روزہ نہ رکھنے کا حکم دینے سے آپ گناہگار ہوں گے، اور آپ کی اطاعت میں روزہ نہ رکھ کر بیوی بھی گناہگار ہوگی، چاہے وہ آپ کی مجامعت کی بنا پر بھی روزہ نہ رکھے۔ اس صورت میں جماع کرنے پر اکیلی بیوی کے ذمہ قضا اور کفارہ مغلظہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، رمضان المبارک میں دن کے وقت ایک شخص نے بیوی سے جماع کرنا چاہا تو کوئی چیز کھا کر روزہ توڑ لیا اور بیوی سے جماع کیا، تو کیا اس شخص پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟ اور بغیر کسی عذر روزہ توڑنے والے پر کیا لازم آتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سب تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اس مسئلہ میں دو مشہور قول ہیں۔ پہلا قول جمہور علماء مثلا امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کے ہاں کفارہ واجب ہے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کفارہ واجب نہیں۔ علماء کرام کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کیا صحیح روزہ توڑنا شرط ہے، یعنی کفارہ مغلظہ واجب ہونے کے لیے کیا صحیح روزہ توڑنا شرط ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ اس کی شرط لگاتے ہیں، چنانچہ اگر وہ کھا پی لے اور پھر جماع کرے، یا پھر اس نے رات روزہ رکھنے کی نیت ہی نہ کی ہو اور دن میں بیوی سے جماع کر لیا، یا پھر جماع کر کے کفارہ ادا کر لیا اور پھر جماع کرے تو اس کے ذمے کفارہ نہیں، یعنی امام شافعی کے ہاں، کیونکہ اس نے صحیح روزے کی حالت میں جماع نہیں کیا۔ اور امام احمد نے اپنے ظاہر مذہب اور دوسرے کہتے ہیں بلکہ ان اور اس طرح کی دوسری صورتوں میں اس پر کفارہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اس کے لیے دن میں کھانے پینے سے رکنا لازمی تھا، چنانچہ وہ فاسد روزے میں ہے، تو اس طرح وہ فاسد احرام کے مشابہ ہوا۔ جس طرح حاجی حج میں اپنا احرام فاسد کر دے تو پھر احرام کی حالت میں ممنوع اشیاء سے اجتناب کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی ممنوع چیز پر عمل کرے تو اس کے ذمہ وہی لازم آتا ہے جو صحیح احرام کی حالت میں واجب تھا۔ اور اسی طرح جس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوں تو اس کے ذمہ کھانے پینے سے رکنا واجب ہے۔ کھانے پینے اور جماع یا نیت نہ کرنے کی بنا پر اس کا روزہ فاسد ہوگا اور اس کے لیے روزہ کی حالت میں ممنوع اشیاء سے اجتناب لازمی ہے۔ اس لیے اگر اس نے ان اشیاء میں سے کوئی چیز تناول کی تو اس کے ذمے وہی کچھ لازم آئے گا جو صحیح روزہ کی حالت میں تناول کرنے سے لازم آتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں قضا واجب ہے، اس لیے کہ اس نے دونوں حالتوں میں ہی رمضان المبارک کی حرمت پامال کی ہے، بلکہ یہاں تو حرمت کی پامالی اور بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ اول تو وہ روزہ نہ رکھنے کی بنا پر گناہگار ہے، اور دوم جماع کر کے حرمت پامال کی تو ڈبل گناہ ہوا، چنانچہ اس کے ذمہ یقینی کفارہ ہے۔ اس لیے بھی کہ اگر اس طرح کی حالت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا
تو ہر ایک کے لیے یہ کفارہ ادا نہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ رمضان میں کوئی بھی جماع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کھا پی نہ لے، اور پھر وہ جماع کرے گا، بلکہ اس طرح تو یہ اس کے مقصد میں ممد و معاون بنتا ہے، تو کھانے سے قبل اس پر کفارہ ہوگا، اور جب وہ اور اس کی بیوی کھانا کھا لے اور پھر جماع کرے تو اس پر کفارہ نہیں۔ یہ تو بہت ہی شنیع عمل ہے، شریعت میں اس طرح کا کوئی عمل وارد نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471، مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 260، اور المجموع للنووی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38287۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔